صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور 8ویں جلسے میں اس حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امام زمانہ اسم اعظم الہی ہے. امام زمانہ مثل اعلیٰ الہی ہے. امام زمانہ کلمہ تامہ الہی ہے. کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے ان کلمات کا؟ اللہ توفیق دے امام زمانہ کے صدقے میں کہ ہم آپ کو کچھ ان حقیقتوں پر سے پردے ہٹا کر اپنی اور آپ کی معرفت میں اضافہ کر سکیں. امام علیہ السلام نے 2 راستے بتا دیے، ہمیں انہی 2 راستوں پر چلنا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. امام علیہ السلام نے زیارت آل یاسین کے آغاز میں ہی بتا دیا کہ 2 راستے ہیں، اور ان 2 راستوں کا راز قرآن مجید میں ہے، جس کو امام علیہ السلام نے یہاں حمیری کے مسائل کے جواب میں دیا. وہ آیت سورہ قاف کی 37ویں آیت ہے. کیا قرآن کہتا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ. یہاں تذکر ہے، یہاں یاد دہانی ہے، یہاں ذکر ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس قلب ہے، اور اس کے لیے جس کے پاس قلب ہے، یا اس کے لیے کہ جو سننے کے اوپر آمادہ ہو، دل سے سننے کے لیے آمادہ ہو. القسم، اور حاضر بھی ہو، گواہ بھی ہو، شہید. جیسا نہیں ہے کہ بولا جا رہا ہے، سن رہا ہے، پھر نکل گیا، یہاں سے نکلا وہاں سے چلنا. دل سے القسم، اپنی سماعتوں کو حوالے کر دینے کے لیے، گواہی کے لیے تیار ہے. وہ قلب، وہ القائے سم کہ دل کی گہرائیوں سے سننے کے لیے سماعت سمی، وہ آمادگی شہید، حضور ذہن، حضور شعور، حضور قلب. یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو انہی چیزوں کو جو بیان کر رہی ہے سورہ قاف کی 37ویں آیت،
انہی چیزوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرحلے میں پیش کر دیا۔ پہلا مرحلہ امرہ کا تعقل ہے، ہو کے امر کو سمجھ لو، ہو کے امر کو اپنے شعور میں اتار لو۔ وہ جو عالم ہو میں ہے، جہاں ہو کا عالم ہے، اس امر کو تعقل، عالم جبروت تک تمہاری رسائی ہو جائے۔ جل جنابہ، وہ ذات کیسی ذات ہے، وہاں تک کیسے پہنچا جاتا ہے، کتنی غربال گری کی ضرورت ہے، کتنی چھان پھٹک کی ضرورت ہے، کتنی زیادہ، ہم کیا جانے، آپ کیا جانے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں سمجھا سکتا، ہم اور آپ بتا سکتے ہیں۔ اسی وقت بتا سکتے ہیں جب ہو کے امر تک ہم پہنچ جائیں، ہو کے امر کو ہم تعقل کر سکیں۔ جو ان کی فریاد ہے کہ لا لامرہ تعقلون، تمہاری مشکل یہ کہ ہو کے امر کو بھی اپنی عقل میں سمانے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ یہ پہلا مرحلہ سنگین ہے، سخت ہے، بہت چھانے جاؤ گے، یغربلون یغربلون یغربلون، یمیزون یمیزون، یہ سب کیے جاؤ گے، یغربلون یغربلون کیے جاؤ گے، یعنی چھانے جاؤ گے، پھر پھٹ کے جاؤ گے، پھر چھانے جاؤ گے، پھر پھٹ کے جاؤ گے، تب جا کے کہیں 2 نکلیں گے، 5 نکلیں گے، 10 نکلیں گے۔ کتنے پڑھتے ہیں حوضے میں بھی، کتنے پڑھتے ہیں، مرجع تقلید کتنے بنتے ہیں، اس لیے کہ امر ہی کا تعقل ہے، امر ہی کے تعقل کی ضرورت ہے۔ تو نہیں کر سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو اب تعبد میں آ جاؤ، اب تقلید کے مرحلے میں آ جاؤ، تقبلون، قبول کر لو، اس لیے کہ یہ امر ہی کے تعقل کی بنیاد پر اولیاء کی فہرست میں آ چکے ہیں۔ وہ اولیاء کیا ہیں؟ تو یہ تو ایک داستان ہے۔ اولیاء کی فہرست میں آ جاؤ، ان کے اولیاء سے پوچھ لو، ان کے اولیاء سے دریافت کر لو۔ جب ان کے اولیاء سے دریافت کرو گے تو تم کہاں پہنچو گے؟ ہم سے اللہ تک، اللہ سے ہم تک۔ یہی ہے دور، یہی ہے رابطہ، کہ جب اولیاء الہی سے تم حاصل کرو گے، ان کی باتوں کو قبول کرو گے، اور تم چاہو گے کہ متوجہ ہو ہماری طرف سے اللہ کی طرف جانا چاہو، امام زمانہ کی طرف توجہ، خدا کی طرف توجہ ہے، امام زمانہ کی سے لگاؤ، خدا سے لگاؤ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، امام زمانہ کے ذریعے سے انسان کی ہو تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ اذا اردتم التوجہ بنا الی اللہ و الینا، جب ہمارے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچنا چاہو تو، اور اللہ سے ہم تک آنا چاہو تو پھر کہو یہی سلام علی یاسین، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے۔ یعنی امام زمان علیہ السلام، آپ دیکھیں 2 کلمہ ہے، بنا اللہ، پھر دوبارہ الینا، یعنی ہم سے چل کے جاؤ گے، ہمارے راستے سے جاؤ گے تو اللہ تک، اور جب اللہ تک پہنچو گے تو پھر ہم تک اللہ بھیجے گا، کہ انہی کے ذریعے سے تم ہم تک پہنچ سکتے ہو۔ توجہ بے سوئے خدا، خدا کی طرف توجہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم اگر کسی درجے تک پہنچنا چاہتے ہو، کسی کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، جھوٹ سے بچنا چاہتے ہو، دھوکہ دینے والوں سے بچنا چاہتے ہو، ہمارے راستے سے اللہ تک پہنچو۔ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے
وہ نہیں ہے۔ امام زمانہ کی شخصیت کیا ہے؟ وہی شخصیت ہے جن سے توجہ خدا تک۔ امام زمانہ لو کے درجے میں فائز نہ، قلم کے درجے میں فائز نہ، کرسی کے درجے میں فائز ہے، عرش اعظم کے درجے میں فائز ہے نہ، ان تمام مراحل سے وہ مافوق ہیں۔ وہ تمام مراحل کے درجے پر سے ماورا ہے، بہت آنی ہے اس سے۔ ان کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کے ذریعے سے پہنچو۔ کیسے پہنچنا ہے؟ اللہ تک کیسے پہنچنا ہے؟ ان کے ذریعے سے۔ ادعونی استجب لکم۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ کو طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری طلب کو پورا کرنے والا ہوں۔ مجھ سے درخواست کرو، میں تمہاری درخواست کو پورا کروں گا۔ مجھ سے مانگو، مجھ سے کو الہی ادعونی استجب لکم۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے، وہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کہہ رہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا، تو پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی جناب؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ کہ ادعونی نہیں ہے۔ اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اتنا تو ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے، اتنا تو گڑگڑایا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا، دعا کا موضوع محقق نہیں، ان کو نہیں پکارا جا رہا ہے، اللہ کو نہیں پکارا جا رہا ہے۔ پکار ہے، پکارا جا رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پکارا جا رہا ہے۔ دعا کا موضوع اس وقت محقق ہوتا ہے جب حجاب ہٹ جائیں۔ جی ماہ شعبان کی مناجات میں آپ دیکھیں، ماہ شعبان کی مناجات میں کیا ملتا ہے؟ انقطاع، سب سے منقطع ہو جائے انسان، سب سے رابطہ انسان کا ٹوٹ جائے، کوئی نہیں بچے جس سے امید ہو، صرف اللہ سے امید ہو، اور جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ جب یہ اللہ تک جو لے کے جا رہا ہے، اس وقت اس سے واسطہ، اس کا واسطہ جو اللہ تک لے جانے والا ہے، اس سے رابطہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سب سے امید ٹوٹ جائے، جب سب سے امید ٹوٹ جائے، انقطاع اللہ ہو جائے، جو اس ماہ شعبان کی جو مناجاتیں پڑھی ہے، امام خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی بات نکلتی ہے اللہ کی لیکن زبان ہوتی ہے شیطان کی۔ اب عجب بات ہے، ہاں، اللہ کی بات ہو رہی ہے، امام حسین کہے جا رہے ہیں، امام حضرت علی کہے جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سب کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن بول رہا ہے شیطان۔ خواب جب دل خدا کو نہیں دیا ہے، جب انقطاع اللہ نہیں ہے، توحید بیان ہو رہی ہے لیکن شیطان بول رہا ہے، امامت بیان ہو رہی ہے لیکن شیطان بول رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دل میں رحمان کو بیٹھایا نہیں ہے، وہاں تو شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ عرش الرحمان پہ تو قبضہ کسی اور کا ہے۔ تو اب وحدانیت کی بات ہو رہی ہے لیکن شیطان کی زبان سے بات ہو رہی ہے۔ نہیں، جب تک کہ انقطاع کا موضوع محقق نہیں ہوگا، اس وقت تک پردے ہٹیں گے نہیں، اس وقت تک حجاب دور نہیں ہو، خرق حجب جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی پردوں کو ہٹانا ہے۔ پردے اسی وقت ہٹیں گے جب انقطاع ہوگا۔ اب انقطاع کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک وقت اضطرار میں انقطاع ہوتا ہے، جنگلوں میں پھنس گیا انسان، سمندروں میں، ابھی اس وقت یہ کرونا وائرس، یہ اس وقت سب اضطرار، یہ اضطرار کا بہترین
مثال اضطرار کی یہی ہے، ایک عمومی اضطرار، ایک دنیا میں ہاہاکار مچی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ایک دنیا میں مصیبت ہے، قیامت مچی ہوئی ہے دنیا میں، اضطرار ہے۔ ایک وقت جب آتا ہے انسان کہ اضطرار کی صورت پیدا ہوتی ہے، جب اضطرار پیدا ہوتا ہے تو پردے خود بخود چھٹنے لگتے ہیں، تو کچھ لوگ انقطاع پیدا کرتے ہیں اضطرار کی صورت میں، یہ عام طریقے سے کہیں بھی پھنس جائے تو یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اختیار میں اپنے لیے اضطرار پیدا کر لیتے ہیں۔ حجاب دو طریقے سے، ایک اضطرار کی صورت میں حجاب ہٹ جاتے ہیں، دوسرے اختیار کی صورت میں۔ اختیار کی صورت یعنی انسان جب یہ بات سمجھ لے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے، یہ جو اللہ کی طرف لے جانے والی ذوات مقدسہ ہیں انہوں نے بھی اللہ سے لیا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ رسول اللہ کے پاس سب کچھ ہے اپنا ذاتی، ائمہ معصومین کے پاس سب کچھ ہے اپنا ذاتی، نہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب فقیر ہیں اللہ کی طرف، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ذات الہی میں فنا کر دیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے سارے کمالات کا مظہر انہیں بنا دیا، تو کہا اب ان کے توسط سے آؤ، اب ان کو نمونہ عمل بناؤ، ان کو اپنے لیے کمال زندگی بناؤ، یہ ہیں تمہارے لیے نمونہ عمل، آؤ ان کو لو، ان کے ذریعے سے آؤ۔ ان کے ذریعے سے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ الگ ہے اللہ الگ ہے، نا، اللہ نے ان کو دیا ہے کمالات، تو آؤ ان کے توسط سے آؤ، ان سے سیکھو اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ بس ایک وقت ان حجاب دور ہوتے ہیں اضطرار میں، دوسری وقت اضطرار دور ہوتے ہیں اختیار کی صورت میں۔ اختیار کی صورت میں اس وقت حجب ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انقطاع، سب سے رابطہ ٹوٹ جائے، صرف اور صرف اللہ سے رابطہ باقی رہے تو اس وقت محقق ہوتا ہے انقطاع۔ قرآن کو سمجھیے، حملہ قرآن یعنی جو لوگ قرآن کو متحمل کیا ہے، جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، ان کی حقیقت کو درک کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، امام زمان علیہ السلام کیا ہے۔ امام زمان علیہ السلام اس میں آدم الہی ہیں، امام زمان علیہ السلام کلمہ تامہ الہی ہیں، امام زمان علیہ السلام مسئلہ اعلی الہی ہیں۔ کیسے ہیں یہ؟ کیسے ہو گئے کلمہ تامہ الہی؟ یہ کیسے ہو گئے مسئلہ اعلی الہی؟ یہ کیسے ہو گئے اسم اعظم الہی؟ اس لیے کہ انہوں نے عام لوگوں کی طریقے سے اضطرار میں رابطہ نہیں کیا، اختیار میں منقطع اللہ ہیں، اختیار میں اپنے آپ کو اللہ سے رابطے میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے رابطے میں، اللہ سے متصل ہیں، خدا سے رابطے میں۔ ساری دنیا ان کی نگاہ میں ہیچ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ساری دنیا سراب ہے، حقیقت وہی ہے۔ اسی لیے امام حسین دعائے عرفہ میں کیا کہتے ہیں کہ من الذی فقد من وجدک، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا؟ سب کچھ مل گیا اسے جس نے تجھے پا لیا۔ تو اب جب سب کچھ پا لیا ان خدا کو پا کے، تو اب یہی اس میں اعظم الہی بھی ہیں، اب یہی اس میں تامہ الہی بھی ہیں، اب یہی مسئلہ اعلی الہی بھی ہیں۔ جو بھی خدا سے رابطہ، اب دیکھیں آپ،
جو بھی خدا سے رابطے میں رہے گا انقطاع پیدا کر لے گا، اس کو خداوند عالم پردے ہٹ جاتے ہیں اور اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جو کام خدا کا ہے وہی صفت مظہر کمال الہی کی ہے، وہی صفت اسم اعظم الہی کی ہے، وہی صفت کلمہ تامہ الہی کی ہے، وہی صفت مسئلہ اعلی الہی کی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اس میں نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ ہندو ہے، نہ مسلم ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس میں شرط ہے اضطرار کی۔ کوئی جنگل میں پھنس جائیے، کہیں بیابان میں پھنس جائیے، کیوں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ امام زمانہ سے رابطہ کیا جائے؟ کیوں کہا جا رہا ہے اس وقت کہ رات کے 10 بجے، رات کے 12 بجے، جس وقت بھی جو ہے وہ اہم ہو اس وقت اللہم عظم البلا پڑھا جائے؟ اس لیے اضطرار کا قانون ہے، قانون اضطرار ہے کہ اضطرار جب ہوگا تو حجب ہٹیں گے۔ کہیں بیابان میں آپ پھنس جائیے، اس وقت اس کورونا کے مسئلے میں بھی یہی ہے، آپ پھنس جائیں اور کہیں یا ابا صالح المہدی، انقطاع پیدا ہو، ساری جگہ سے رابطے ٹوٹ جائیں آپ کے، اور آپ آواز دیں یا ابا صالح المہدی ادرکنی، کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کے لیے ضرور آ جائے گا۔ کیوں آ جائے گا؟ اذا اردتم التوجہ بنا الی اللہ و الینا۔ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ امام زمانہ کو پکارنا یعنی خدا کو پکارنا، خدا امام زمانہ کو پکارنا یعنی اللہ کو پکارنا۔ جو قانون اللہ کا ہے مستر ہے، پکارتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، دعا قبول ہے، استجابت ہے۔ امام زمانہ کو پکارتے ہیں، دعا قبول ہے، استجابت ہے۔ خدا امام زمانہ کو پکارنا، اللہ کو پکارنا ہے۔ التوجہ بنا الی اللہ و الینا، ہمارے ذریعے سے خدا تک پہنچنا۔ بس جو پکار رہا ہے یا امام زمانہ ادرکنی، وہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں یا امام زمانہ ادرکنی تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں کیسے؟ ہم جب کہہ رہے ہیں یا امام زمانہ ہماری مدد کیجئے تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری مدد کر، کیسے؟ مستقل ہیں، کیا ہیں، کس طریقے سے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں بات ہوگی۔ فی الحال کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔